والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 16ویں پارے کے اہم مضامین کا ذکر کیا جائے گا۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی، اور اس نے ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا۔ بعض رات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات، جزئیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد واقعہ سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بندھتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر 40 تک، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید، بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقع ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھیں اور بانج بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 باتیں عرض کی۔ پہلے یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی، تیسرے یہ کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح، عابد، زاہد بیٹا عطا کیا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین توالد تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ ان کی والدہ باقرہ تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش ہے، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گئے، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھی، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر جبکہ ابھی بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے، موزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کی عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی۔ آپ نے اپنے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا، میرے رب نے 6 اعزازات سے سرفراز کیا ہے۔ پہلے یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں، نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرے یہ کہ مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی۔ تیسرے یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی کاموں اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز، زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، جو کہ ان دونوں عبادتوں کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمت گار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر، تکبر، غرور نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجاز شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلافات کا باعث بنی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد، ضلالت و حماقت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و صاف، خاص طور پر ان کا حلم، بردباری، حکمت اور درد مندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی دائی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء، خصوصاً حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید و اصلاح کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے میں تمہیں سنگسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانہ تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت کر گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے مونس و غمخوار عطا کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔
اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوات کی بندگی کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مشرکین بحث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت۔ جیسا کہ صحیح ہیں اور مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیتیں 8 رکوع۔ پہلی آیت میں ہے طٰہٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے آپ کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی لمبی قرات کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، اور پھر انسانوں تک قرآن کے پہنچانے اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے۔ جب کوئی اس دعوت پہ کان نہ دھرتا تو آقا کو بے پناہ غم ہوتا، اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض صفات ذکر کی تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ اور وہ میری حفاظت کرے اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے۔